الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی جامع مسجد نور دے اندر بڑی محبت اور عقیدت نال اہلیان سکھے کی اور بالخصوص انتظامیہ جامع مسجد نور دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب آپ نے اس دی بڑی خوبصورت طریقے نال آغاز فرمایا اور ایک نقطہ کمال تے جا کے اپنی گفتگو دا اختتام فرمایا۔ بہت سارے علماء اور ائمہ مساجد بھی اس محفل پاک دے اندر مدعو نے اور شرکت فرما کے محفل دی رونق نو دوبالا کر رہے ہیں۔ اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے، اور وہ لوگ جو دور دراز تو چل کے یا نزدیک تو چل کے محفل پاک دی رونق وچ اضافے دا سبب بنن، اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اہل الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معراج شریف دا آغاز مسجد حرام تو فرمایا ہے، اور مسجد اقصی وچ معراج دا پہلا مرحلہ اپنے اختتام نو پہنچا، اور اللہ فرماندے نے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کہ اساں اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وکھانیاں، اور جس جگہ تو معراج دا سفر شروع ہویا ہے وہ بھی مسجد، اور جتھے اختتام ہویا ہے وہ بھی مسجد ہے۔ اے دا مطلب ہے مسجد بھی اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی، مسجد بھی اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہوندی ہے، اور آیت من آیات اللہ ہوندی ہے۔
بڑا ایک خوبصورت اور حسین حسن اتفاق اور حسین امتزاج ہے کہ مسجد حرام وچ جبل ابو قبیس تو لے کے حتیم تک 500 انبیاء دے مزارات. یہ آپ کو سمجھ آئی؟ مفسرین لکھ دیں کہ جدوں اللہ دے نبی تبلیغ دے مشن فارغ ہو جاندے سن، انہاں دی ڈیوٹی ختم ہو جاندی سی، تو اللہ انہاں نو حکم دیندا سی کہ میرے گھر کعبہ شریف آ جاؤ. اور انبیاء اپنی بقیہ حیات ظاہری بیت اللہ وچ گزار دے سن، اور انہاں دا اتھے وصال ہوندا سی اور دفن فرمائے جاندے سی. اور مسجد اقصی اس دے باہر بھی اللہ دے انبیاء دے مزارات نے. تو مزارات اور مساجد انہاں دا اجتماع بھی پرانا ہے، اور آقا علیہ السلام دا سفر شروع بھی اس جگہ تو ہویا جتھے رب دیاں محبوباں دیاں قبراں سن. راستے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو بھی گزرے، اور پھر اختتام بھی قبور انبیاء تے ہوا. اور پھر میرے آقا ایتھے بھی حضرت موسیٰ نے ویکھیا قبر وچ بھی سن، مسجد اقصی وچ بھی سن، پھر آسمانہ تے بھی سن. اس بات دی علامت ہے کہ مکین و مکان اور زمین و زمان دی قید ہوندی ہے ساڈے جہاں واسطے. ارواح انبیاء اللہ دی عطا نال جس جگہ تے چاہن اوتھے ہی موجود ہوندے. عزیزان محترم، اور میرے آقا علیہ السلام کے عجائبات اور مشاہدات تک پہ ہوئے. جدو سدرہ تے تشریف لے گئے، سدرہ ایک بیری دے درخت نو کہندے ہیں. ایک بیری دا درخت ہے جو اس مقام تے جیڑا باؤنڈری لائن ہے خالق اور مخلوق دی، اس جگہ تے ہاتھ ہے. ایک قطعاً نہیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس تو اتاں اللہ ہے تے تھلے اللہ نہیں. تھلے بھی یہ تے اتاں بھی ہے، پر اس تو اگے وہ مخلوق نو جان دی اجازت نہیں دیتا ہے. ہر جات آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا بھائی صاحب؟ اللہ ہر جگہ تے، کوئی مکان بھی وہ دے تو خالی نہیں مگر او لا مکان ہے. حضرت سید الملائکہ جبریل امین جدو اس مقام تے پہنچے تو عرض کی تھی میرے محبوب سونا جس جگہ تے ہن میں آیا یعنی سدرہ، اے میرا آخری مقام ہے، میں اس تو اگے جا سکدا. عزیزم، جبریل تمام فرشتیاں دے سردار نے، اور فرشتیاں وچوں رسول فرشتے نے، اور بڑی شان دے مالک نے، بڑے مقام و مرتبہ والے نے، عباد مکرمون نے. مگر میرے آقا دی شان یہ ہے کہ جدو سدرہ دا مقام آیا تو جبریل کی تھی سرکار یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. اگر میں ایک پر بھی اگے چاہاں تے میرے پر جلدے نے کہ اس تو اگے انوار الہی اور تجلیات الہی دے مراکز نے، میرے پر جل جان گے. میں اس تو اگاں جو مقام ہے اس دی
حدت نو اور اس دی حیبت نو برداشت نہیں کر سکتا. میں اس جگہ تے رک گیا. ایک جملہ اشاق نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ایک باری تو میرے دادے ابراہیم نو آکھیا سی جدوں او چیخا وچ ڈالے جا رہے سن کہ اے پیارے ابراہیم اگر کوئی اللہ سونے کو پیغام پہنچانا ہوئے تے میں دے دیو میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکنا. جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایسا انہاں دی خدمت وچ عرض کیتا سی کہ حضور فرماندے جبریل اج پھر تو کوئی پیغام دینا ہے تے دے دے میں اتھے جا سکنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. ہاں ہاں بھائی جبریل امین تو بھی صدقے جائیے. روح الامین نے بھی کیا خوبصورت بات کی تھی. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گل منوا دیو ایک میری فائل تے بھی سین کروا دیو. ہاں ہاں ذرا دفتری زبان چل کیتا ہے نا ایک میری فائل نو بھی پاس کرا دیو. حضور فرمایا کی عرض کہتے ہیں سونیا منظوری لے آویا جے جدو تواڈی امت پل صراط تو گزرے سونیا منظوری یہ لے دیا جے پر میرے ہونے چاہیے. ہائے اللہ بھائی بھائی میں تے ویسے اس گل تو بھی حیران حضور دا سفر شروع ہویا ہے تے امت دی گل شروع ہوئی. حضور سفر کر کے واپس آ گئے گلاں حضور رب نال بھی امت دی ہی کرتے رہنے. کوئی پیار ہی ایڈا ہے سرکار نو اپنی امت. اب یقین کیجیے کہ اگر حضور براق نے سوار ہو لگے انتظام کی امت دی گل جی اور اگر سدرا تو اگے جان لگے انتظامی امت دی گل تے جے نبیاں نال ہوئی ہے انتظامی امت دی گل تے جے بھائی صاحب اللہ دی بارگاہ وچ گئے انتظامی امت دی گل تے جے آن لگے انتظامی امت دی گل تے جے مڑ مڑ جا کے بخشواندے رہن تے مڑ بھی امت دی گل تے امت دی ہوندی پئی ہے. امت بڑی ہے بادشاہ ہے. حضرت میرے آقا علیہ السلام نے وڈی گل کی تھی. جبریل امین نے بھی مزہ دے دیتا نا سونیا ہے ذرا ایک منظوری لے دیو کہ پر میرے ہونے چاہیے. اللہ تو حضور نے فرمایا منظوری ہو گئی. دعا حضور دی ہوئے گی پل صراط تے اور پر جبریل دے پیچھے ہونگے. والا حضرت فرماندے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. سنتے تھے نا کہ بھئی وہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے تو فرماتے ہیں اب خوف کیسا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد دا پتہ جے وجد تے ہوش نہیں ہوندی پیر کتھے تے سر کتھے. یا اللہ حضرت فرماتے ہیں ہن پھر خوف کیڑا ہے واہ کیڑا نکی جائیے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. عزیزہ نے من میرے آقا علیہ السلام آپ جبریل امین نو اس جگہ تے سرکار نے چھوڑیا اور میرے آقا علیہ السلام نے قدم اس تو اگے بڑھایا. اتھے بھائی جڑی اللہ تعالیٰ دی نورانی مخلوق ہے نا اس دی حد دے. ویسے عرش اس تو اگے تے علماء لکھ دیں کہ عرش بھی مخلوق ہے اجے اس بھی پیچھے رہ جانا ہے. عزیزہ نے من تا کسے دیوانے آکھیا ہے اتھے اکلا والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے. اتھے اکلا والے ہار
پار گئے تسی لنگے عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہے۔ سنیے حضور فرما دے میں جدو اس تو اگے چلے آنا تو اس جگہ تھے مکان اور مکین نہیں سی، وقت ہی کوئی نہیں، وقت بھی اس تو تھلے تھلے نا بھائی جی، اتھے تے وقت بھی کوئی نہیں۔ حضور فرما دے میں تنہائی محسوس کی تھی، اب رمضان کہ میں محسوس کیتا کہ میں تنہا، تو آپ فرما دے جدو میں تنہائی محسوس کی تھی تے آواز آئی کفیا محمد محمد سونیا ذرا ٹھہر کے قدم اٹھاؤ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي سونیا تیرا رب تیرے تے درود پڑھ رہا ہے۔ کفیا محمد سونا ذرا رکو فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي آپ فرماتے ہیں جدو میں آواز سنی میری وحشت دور ہو گئی، اطمینان قلب نصیب ہویا۔ عزیزان محترم سرکار فرمانے نے میں چل دیاں حجابات نو طے کر دیا ہویا، جدو اس جگہ تے پہنچیا جتھے اللہ دا عرش ہے، اللہ فرمایا سونیا میرے عرش تے آ جا، توجہ ہے حضرات کے نام میرے عرش تے آپ فرمانے میں رف ایک سواری سی جڑی حضور نو اگے ملی سی، میں رف تے سوار ہویا، وہ میں نو لے کے پہنچیا، جدو عرش عظیم دے قریب گیا، اللہ اکبر کبیرہ سنگیو تو علماء نے تے مختلف کلام فرمائے نے پر یہ دنیا عشق نہیں ہے۔ میرے نبی پاک سرکار آپ عرش تے چڑھن لگے، عرش رب دا عرش اللہ دا تیرے تے میرے نبی سوار ہون لگے تو ارادہ فرمایا نالین اتارا، اللہ فرمایا سونیا سنے جوڑیا عرش دیا میرا عرش برکت والا ہو جائے۔ ارے بھائی صاحب وہ یہ تھے عقل بیچاری دا لین دینے کی جڑی یہ گل نو سمجھ سکتے۔ عزیزان من میرے آقا کریم سرکار آپ فرما دیں میں عرش تے سوار ہویا، پھر اس تو اگے جان دا حکم ہویا، آواز آئی ادنو یا احمد، کیونکہ رسول اللہ دا عرشاں تے نام احمد ہے، آواز آئی ادنو یا احمد، اے احمد را قریب ہو، ادنو یا محمد محمد سونے ذرا قریب ہو، ادنو یا خیر البریہ، اے سارے انسانہ دے سردار ذرا قریب آ جاؤ۔ حضور فرمانے میں چلتا گیا 70,000 پردے آئے، کتنے؟ اور ہر پردے دے درمیان درا 70,000 سال دائے، پردے 70,000 اور ہر پردے دا درمیانی فاصلہ 70,000 سال دی راہ ہے۔ عزیزم آپ فرمانے میں پردیاں تو گزرتا گیا حتیٰ کہ او جگہ آ گئی وہی لا مکہ کے
مکی ہوئے سر تخت نشین ہوئے. توجہ ہے. لا مکان آ گیا اتھے مکان مک گیا. جتھے مکان ہی نہیں تے مکین کی دوں آئے. جتھے مکان ہی نہیں عرش بھی تھلے کرسی تھلے لو تھلے قلم تھلے سرکار ہوتے. عزیزان محترم میرے تے تیرے نبی سائیں سرکار کریم نبی آپ فرمانے جدو میں گیا. بھائی صاحب اس وقت لفظ نہیں بولے جا سکتے. اس وقت کنائے بچ گل کنایا سمجھ دے اشارہ. اس وقت قرآن چ بھی اشارہ ہی نہیں تے حدیث چ بھی اشارہ ہی نہیں. جتنی کوئی اجازت ہوئے اشارہ کھول سکنے ہیں زیادہ اشارہ کھولنے کی اجازت نہیں. اور خطابت دی ایک حد ہوندی ہے اس تو اگا اس پنچھنویں پرواز دی اجازت نہیں. یہ گل بڑی وڈی ہے. محبوباں دی ملاقات نو ساریاں اگے کھول کے بیان نہیں کیتا جاندا. گل راز دی ہوندی ہے. بس جتنی گل اشارے وچ ہوئی ہے اونی اسی بھی کر سکنے ہیں اونی تسی بھی سن سکتے ہو. اس تو زیادہ نہیں. عزیزان من میرے حضور تشریف لے گئے. لا مکان آیا. اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہے. ثم دنا اللہ فرمایا سنیا قریب ہو. نبی پاک قریب ہوئے. فتدلا اگو اللہ قریب ہویا. ثم دنا حضور پھر قریب ہوئے. فتدلا پھر اللہ قریب ہویا. اچھا ایک قرب تے آ گیا. اگو یہ نہیں سی پتا بھئی کتنا کو قرب کتنا قرب سے. جواب آیا فکانا قاب قوسین. سمجھایا گیا فکانا گویا کہ جی میں کمان دے جدو تیر کھچیا جائے تو سرے قریب ہو جاندے. فکانا قاب قوسین انج کہہ لو جی میں کمان دے سرے نے. یا اللہ کیا تیرا نبی اینا قریب ہویا ہے جتنے کمان دے سرے ہوندے نے؟ فرمایا نہیں نہیں او ادنا اے دے تو بھی زیادہ قریب ہویا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ یا اللہ کتنا کتنا. میرے اعلیٰ حضرت بولے سہارا ہی لے سکنا نا پھر تو آپ فرمانے نے فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں فتردان ڈالی. قرآن چلا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آج حالات بولے دے فرمانے نے فترضا. اللہ حضور نو اپنی ابا میں چلے انج کہنا نہیں جائے لیکن فرمانے نے فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں. پتہ نہیں انہوں فترضا کون ہے. یہی رمض ہے کوئی سمجھ سکتا ہوئے. انج نہیں نہ کہہ سکتے کہ اللہ نے حضور نو جفے پا لے. انج نہیں کہہ سکتے انج نہیں کہہ سکتے. لیکن حدیث پاک وچے نہ اشارہ حدیث پاک جاؤں گا ہے. رأیت ربی عز و جل فی احسن سورہ. حضور فرماندے نے میں رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا. حالانکہ قرآن چلا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اکھ نو ویکھ نہیں سکدی لیکن اکھ ویکھ نہیں سکدی ایسا لکھا ہے اللہ دے پاک قرآن چ. لیکن اے عام اکھاں نے ایک کیوں اکھے جنہوں رب فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. حضرت موسیٰ تکیات بے ہوش ہو گئے لیکن محبوب نے تکن دا حق ادا فرما چھڑیا ہے. بریلی والے فرمانے نے فتردہ نے ڈالی
باہے گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی. بھائی صاحب سمجھ سکتے ہو؟ تھوڑا اور آسان کرنا. حضور فرماتے ہیں رائی تو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورہ، میرا اللہ بڑا سونا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال. اور حضور فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو موڑیاں دے درمیان رکھیا ہے. حضرات جدو بندہ اپنے کسی پیارے نو بغل گیر ہوئے نا جفی پائے تو پھر ہاتھ اتھے ہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے رسول اللہ نو جفی پائیے، لیکن حضور فرماندے نے ہاتھ اتھے آ. یہ دو ہی صورتیں نے، یا تے اللہ نے پچھو پشتو انج رکھیا ہے یا پھر اگو دی انج رکھیا ہے. آپ نے جو صورت پسند آ جائے آپ اس نے مطابق سوچ سکتے ہو، سوچنا تے کوئی فتوہ نہیں لگنا. توجہ ہے حضرات کے نام عزیزان من. حضور فرمانے فوضع کفہ بین کتفیا فوجدت بردہا بین صدیا. اللہ دے دست قدرت دی ٹھنڈک میں ہن بھی اپنے سینے دے درمیان محسوس کرنا وا. توجہ ہے آپ عزیزان من. اے حضور فرمانے نے اللہ کی فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. گلاں دا سواد بھی وکھرا ہوندا ہے تو اس لیے گلاں بھی اصل ہوندیاں نے، ہے کہ نا عزیزان من. میرے تیرے نبی سائیں سرکار اللہ دے اتنے قریب ہوئے کہ قرب دی حد مک گئی، قرب دی حد آ گئی. اس تو زیادہ قرب ممکن ہی نہیں. جتنا رسول اللہ اپنے رب دے قریب ہوئے اس تو زیادہ قرب ممکن ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ. جدو میٹنگ خفیہ ہوئے تو پھر ساریاں گلاں نہیں دسیاں جاندیاں پر کچھ وچ دسیاں جاندیاں، کچھ گلاں دسیاں جاندیاں تے کچھ سرکار بولے. میرے نبی فرماندے التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور نے ایک کلام دی آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب حضور نے کلام فرمایا تو اللہ نے بھی کلام فرمایا السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی. جو ہے حضرات اے نبی تیرے تے سلام ہوئے، رحمت ہوئے تے برکت ہوئے. امت غور کرے جدو اے بات ہوئی نا کہ السلام علیکہ آپ پر ہو تو پھر حضور سانو کدے بھول دے ہے. ایڈے قرب تے ایڈی اچھی درگاہ وچ سرکار اللہ دی بھی یہی مرضی سی. سرکار نے سانو مڑ نال رلا لیا، اپنے نال رلا لیا. اللہ فرمایا سونیا تیرے تے سلام ہوئے. حضور فرماتے ہیں السلام علینا السلام علینا السلام
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دو الگ الگ ذکر فرمائے، السلام علینا، نا ہم پر، علیہ نہیں، علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، تے اللہ سنیا تیرے نیک بندیاں تے بھی ہوئے تے ساڈے تے بھی ہوئے۔ بعد اشاق نے نقطہ لکھا ہے کہ جدو اللہ دے نبی فرمایا ہے عباد اللہ الصالحین، او دے تو مراد نیک ہے، جدو فرمایا السلام علینا، او دو سرکار نے گناہگاراں اپنے نال فرما لیا ہے۔ حضور نے گناہگاراں اپنے نال ذکر کیتا ہے، اے جڑے میرے نے یہ میرے نال نے، یا اللہ اے پھر عبادت گزار تے بھلے لوگ عباد اللہ صالحین جڑے صالحین نے انہاں تے نہیں گل، آ جڑے گناہگار میرے نال نے انہاں تے بھی بھیج، اج اے بھی خالی نہ جان۔ جدوں دلہا آیا ہوئے نا، بارات آئی ہوئے، جڑے نال ہوندے نے انہاں نوں بھی ملدا ہے، تے جڑے نال کوئی نہیں آندے اونج ہی رونق تے آ جاندے نے، سخی انہاں نوں بھی دے چھڑدے نے، او انہاں نوں بھی دے چھڈو آ جو گئے۔ غریب نے منگتے نے، کمڑے رمڑے نے، دھوتے اندھوتے نے، تسی ویکھی ہونا ہے برات دے نال جڑے ہوندے نے وہ منگتے جائے، وہ انج برات نال گئے ہوندے نے، لیکن جدو سخیاں دے بوئے تے ٹر جان تو آندے نے یہ بھی آج خالی نہ جان، وہ آج گئے۔ بھائی صاحب چنگیاں دا ذکر الگ ہویا، تیرے تے میرے نبی نے ساڈے جیاں گندیاں نو اپنے نال کر کے جنت دا حقدار بنایا ہے۔ عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو، ساڈی آپ دی نجات دا سبب اے ہے اللہ نے کریم نبی دا امتی بنایا ہے۔ اے ساڈے واسطے خاص رب دا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے آقا کریم رب دی بارگاہ وچ حاضر نے، میرے اعلیٰ حضرت دے لفظ نال بولاں گا، آپ فرماندے نے شبے اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہلا پڑھیے مصطفیٰ جان۔ عزیزم جدوں حضور معراج تو آن لگے نا تو پھر ایک ریت ہے جتھے جائیے نا اس علاقے دے جڑی چیز انہاں چنگی پیاری سوغات لگدی ہوئے وہ آندن کہ یار اے لے جاؤ ساڈے لو گفٹ ہے۔ خوشاب جائیے تو آندن بھائی تھے ڈوڈا بڑا مشہور ہے، چکوال جائیے تو آندن ریوڑیاں بڑیاں مشہور ہیں، ایسا ہے کہ نا؟ پھر بھائی اے تسی ساڈے کولو نا گفٹ لے جاؤ، جس علاقے میں جڑی شے مشہور ہو گئے پھر لوگ دیندے نہیں۔ جدو حضور گئے نا اللہ فرمایا سونیا تسی معراج تے آئے ہو، جڑے تواڈے امتی نے نا انہاں دی معراج نال لئی جاؤ، انہاں نوں بھی دے دیا جائے۔ توجہ ہے آپ؟ تو اس واسطے سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین واسطے معراج بن کے تشریف لے آئی۔ تو حضور نماز لے کے آئے۔ ایک اور جملہ ایڈ کراں گا آخری کہ جس بندے نال پیار ہوئے نا تو کو تحفہ دے وے، پھر باہر نکل کے استقبال کری دے تو وہ پھر تحفہ ہاتھ سے چھڑا دے۔
بھائی جی جب بوئے اگے رکھ چھڑیے نا تحفہ تے آپ اگر ٹر جائیے تے بندہ تواڈے ال تیاڑی رہے 2-3 گھنٹے بعد نکلے تے وہ تحفہ جے بوئے اگے پیا ہوئے تے تحفہ لیاون والے دا دل ٹوٹدا ہے کہ نے قدر نہیں کیتی شے نو بڑی پیاری دیتی سی جتنے جوگا کو ہوئے اس تے نہیں دینی ہوندی نا تسی سوچو تے صحیح جڑی اللہ نے اپنے نبی نو اپنے محبوب دی امت واسطے تحفہ دیتا ہے وہ کڈا بڑا ہوئے گا تو معذرت نال مجھے سی ہے تحفہ ابو میں باہر ہی رکھے ہے کہ نا بھائی صاحب انہوں اندر لے آؤ انہوں اندر لے آؤ نماز پڑھیا کرو حضور ساڈے واسطے معراج دا تحفہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب تے راضی ہوئے وما علینا الا البلاغ